سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اکثر فلمی گانوں میں ایسے اشعار ہوتے ہیں جنہیں گنگنانے یا پڑھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اگر بنا توبہ کیے مر جائے تو کافر کی موت مرتا ہے، معاذ اللہ۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ گانوں میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جسے صریح کفر کہا جاتا ہے، یعنی اگر آپ نے وہ اشعار پڑھے اور اگرچہ آپ کی نیت اور عقیدہ اس شعر کے مطابق نہ بھی ہو تو بھی آپ کافر ہو جائیں گے۔ ہم آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ ایک گانے میں یہ شعر ہے: حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس شعر میں صاف کہا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے۔ یہ جملہ کفر پر مبنی ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار ثابت ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی وہ حال تک جانتا ہے جسے انسان خود اچھی طرح نہیں جانتا۔ مسلمانوں، غور کرو کہ کس طرح تم اپنی زبان سے خوشی خوشی اللہ کی توہین کر رہے ہو۔ ایسے اشعار گانے سے یا گنگنانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے اور جتنے نیک اعمال کیے تھے سب برباد ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی نیکی نہیں بچتی۔ یہ خیال رہے کہ اگر لوگوں کی اصلاح کرنا مقصد نہ ہوتا تو کبھی ہم ان گندے گانوں کو بیان نہیں کرتے، لیکن چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو حقیقت پتہ چلے، اس لیے ہم یہاں کچھ گانوں کے کفریہ اشعار کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ایک گانے میں یہ شعر ہے: جتنی پیاری آنکھیں ہیں آنکھوں سے چھلکتا پیار، قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ مصروف بزی نہیں رہتا کہ اسے کسی کام کو فرصت نکال کر کرنا پڑے۔ اس کا ایک یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے فرصت سے بنایا وہ خوبصورت ہے اور جسے جلدی میں بنایا وہ بدصورت ہے، استغفر اللہ رب العالمین۔ ایک گانے میں یہ شعر ہے: پھولوں سا چہرہ تیرا، کلیوں سی مسکان ہے، رنگ تیرا دیکھ کر، روپ تیرا دیکھ کر، قدرت بھی حیران ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس شعر میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ قدرت بھی حیران ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسے کسی اور نے بنایا ہے، اسی لیے قدرت حیران ہے۔ اللہ ہمیں ایسی اشعار سننے سے بچائے۔ ایک گانے میں یہ شعر ہے: خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس شعر میں گستاخی کی انتہا ہو گئی۔ یہ کہنا کہ میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا کیا ظاہر کرتا ہے کہ کسی اور خدا نے اسے بنایا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سوچتا ہے؟ اور کیا وہ آسمان سے دیکھتا ہے؟ اور کیا وہ آسمان سے زمین پر دیکھتا ہے؟ یہ سارے جملے مسلمانوں کی عقائد کے خلاف ہیں، لیکن افسوس ان مسلمانوں پر جو ان گانوں کو سنتے اور گنگناتے ہیں۔ ایک گانے میں یہ شعر ہے: رب نے مجھ پر ستم کیا ہے، سارے زمانے کا غم مجھے دیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ کہنا کہ اللہ نے مجھ پر ستم کیا ہے، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ستم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ظالم کہنا ہے، جو کہ صریح کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے یا کرے گا وہ سب عدل و انصاف ہے، اس نے کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا، اور جو اسے ظالم کہے وہ کافر ہے۔ ایک گانے میں یہ شعر ہے: میری نگاہ میں کیا بن کے آپ رہتے ہیں، قسم خدا کی خدا بن کے آپ رہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہاں تو محبوب کو خدا بنایا جا رہا ہے، جو کہ کفر ہے۔ عشق مجازی کا بھوت گانا گانے والوں پر اس قدر سوار ہو چکا ہے کہ اپنا دین تک بھول بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ گانے بجانے سے فوراً توبہ کریں اور اپنے موبائل، کمپیوٹر وغیرہ سے گانوں کو مٹا دیں۔ ایک گانے میں یہ شعر ہے: اب آگے جو ہو انجام دیکھا جائے گا، خدا تراش لیا اور بندگی بھی کر لی، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس میں دو کفر ہیں، ایک یہ کہ خدا تراش لیا اور بندگی بھی کر لی۔ میرے مسلمان دوستوں اور بھائیوں، کیا اب بھی آپ ان بےہودہ گانوں کو سنیں گے اور گنگنائیں گے؟ اللہ اکبر۔ ایک گانے میں یہ شعر ہے: سیپ کا موتی ہے تو یا آسمان کی دھول ہے،
تو ہے قدرت کا کرشمہ یا خدا کی بھول ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اس شعر میں کہا جا رہا ہے کہ خدا کی بھول ہے جو کہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ ایک مسلمان کس طرح ایسے اشعار کو سن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک گانے میں یہ شعر ہے، دل میں تجھے بٹھا کر لوں گی بند آنکھیں، دل میں تجھے بٹھا کر لوں گی بند آنکھیں، پوجا کروں گی تیری دل میں رہوں گی تیرے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس شعر میں محبوب کی پوجا کرنے کی بات کی گئی ہے جو کہ کفر ہے۔ ایک گانے میں یہ شعر ہے، ہائے تجھے چاہیں گے اپنا خدا بنائیں گے، معاذ اللہ۔ اس میں بھی مخلوق کو خدا بنانے کی بات کی گئی ہے جو کہ کفر ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی سریلی آواز میں حمد پڑھتے، یعنی اللہ کی پاکی اور تعریفیں بیان کرتے تھے، تو پہاڑ وجد میں آ جاتے، پرندے اڑتے اڑتے گر پڑتے، جانور جنگلوں سے نکل آتے، پیڑ جھومنے لگتے، بہتا پانی رک جاتا، جنگلی جانور ایک ایک مہینے تک کھانا پینا چھوڑ دیتے، اور چھوٹے بچے دودھ مانگنا اور رونا چھوڑ دیتے۔ جب شیطان نے یہ سب دیکھا تو بہت پریشان ہوا اور بانسری اور تنبورہ بنایا اور خوب گایا بجایا۔ اس سے ہوا یہ کہ لوگ دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ جو اچھے لوگ تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے شیدائی ہوئے، اور جو برے لوگ تھے وہ شیطان کے ساتھ گانے بجانے لگے۔ غور کیجئے، گانا بجانا کس کا کام ہے، اور خود سے فیصلہ کیجئے کہ کیا ہمیں مسلمان ہو کر ایسے کام کرنے چاہیے؟ کیا ہمیں شیطان کے قدموں پر چلنا چاہیے؟ ایک مسلمان کا جواب ہر بار یہی ہونا چاہیے کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ گانا سننے سے انسان کے دل میں نفاق بھی پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فضول کھیل کود اور گانے کی آواز دل میں نفاق پیدا کر دیتی ہے، جس طرح پانی گھاس اگا دیتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ حیا کو کم کرتے ہیں، شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں، اور یہ شراب کے برابر ہے، اس میں نشے کی سی تاثیر ہے۔ گانے بجانے کے دنیاوی نقصانات تو اپنی جگہ ہیں ہی، لیکن آخرت میں بھی اس گناہ پر شدید عذاب ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گانے والی کے پاس بیٹھے اور کان لگا کر دھیان سے سنے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر اونڈے لے گا۔ اللہ اکبر۔ گانے بجانے کے اور بہت سارے نقصانات ہیں، جن میں سے چند ہم نے بیان کیے، اور اہل عقل کے لیے اتنے ہی کافی ہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ گانا بجانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تماموں کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ ہم تماموں کو ناچ گانے، بے خدا گفتگو اور بے خدا باتی اور کفریہ کلمات سے لبریز گفتگو سے ہم تماموں کو بچنے اور بچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔